فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جسے پوری دنیا میں 25 کروڑ سے زائد افراد کھیلتے ہیں۔ اس کے فینز دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں موجود ہیں اور دنیا کی نصف آبادی یعنی تقریباً 4 ارب افراد اسے فالو کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2018 میں فرانس اور کروشیا کے درمیان کھیلے جانے والے فٹ بال ورلڈ کپ فائنل کو کم و بیش 3.5 ارب افراد نے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دیکھا تھا۔ فٹ بال ورلڈ کپ، جسے فیفا ورلڈ کپ بھی کہا جاتا ہے، دنیا میں کسی بھی کھیل کا سب سے بڑا مقابلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس بار 2022 میں یہ ٹورنامنٹ قطر میں کھیلا جا رہا ہے، جس میں دنیا بھر سے 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ قطر نے اس بڑے ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ریکارڈ $220 ارب کے اخراجات کیے ہیں۔ اس ورلڈ کپ کے انفراسٹرکچر میں 8 اسٹیڈیمز، ایک ہوائی اڈے کی توسیع، ایک نیا ٹرانزٹ سسٹم، متعدد ہوٹل، شاپنگ سینٹرز اور کئی کلومیٹر لمبی نئی سڑکیں شامل ہیں۔ 1930 میں آغاز ہونے والا فیفا ورلڈ کپ ہر 4 سال بعد منعقد ہوتا ہے، سوائے 1942 اور 1946 کے، جب دوسری جنگ عظیم کے دوران اس ٹورنامنٹ کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ اب تک 21 بار منعقد ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں برازیل نے سب سے زیادہ یعنی 5 مرتبہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ورلڈ کپ کی میزبانی حاصل کرنا بھی ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے اور میزبان ملک کی اکانومی کے لیے کسی حد تک فائدہ مند بھی۔ لیکن کوئی بھی ملک ورلڈ کپ کی میزبانی کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے فیفا کے مقرر کردہ معیار، انفراسٹرکچر اور انتظامی امور کی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ان کم از کم ضروریات میں اسٹیڈیم، ہوٹل، ٹرانزٹ اور کمیونیکیشنز اور الیکٹریکل گرڈ کے معیار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ممکنہ میزبان کو بیڈنگ کے ایک جامع عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آخر میں ووٹنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور پھر ایک پروقار تقریب میں میزبان ملک کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے۔ قطر اسلامی دنیا کا پہلا ملک ہے جسے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وہ ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے والا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے لیے 2010 میں ہونے والی تقریب میں فیفا کی ایگزیکٹو کمیٹی نے امریکہ، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور جاپان کی بجائے قطر کو 14 میں سے 8 ووٹ دے کر ایونٹ کی میزبانی سے نوازا تھا۔ قطر کی قومی فٹ بال ٹیم نے اب تک کسی ایک بھی فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کیا۔ تاہم فیفا کے رولز کے مطابق میزبان ملک بغیر کوالیفائنگ راؤنڈ ورلڈ کپ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے قطر کی ٹیم پہلی بار ورلڈ کپ کھیلے گی۔ 2022 کے ورلڈ کپ میں فرانس کی ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ اس ورلڈ کپ میں بہت سے بڑے بڑے کھلاڑی جیسا کہ پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو اور ارجنٹینا کے میسی آخری بار ایکشن میں نظر آئیں گے، کیونکہ ممکنہ طور پر یہ 2026 کے ورلڈ کپ تک ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ ورلڈ کپ کے لیے قطر میں داخل ہونے اور میچوں میں شرکت کے لیے آنے والے شائقین اور سیاحوں کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ قطر کی حکومت نے اس مقصد کے لیے حیا کارڈ متعارف کروایا ہے۔ حیا کارڈ رکھنے والے 23 جنوری 2023 تک قطر میں رہ سکیں گے۔ 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے جہاں اتنے منفرد اور دلچسپ پہلو ہیں، وہاں یہ بہت سے تنازعات میں بھی گھرا ہوا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ عام طور پر جون اور جولائی کے مہینوں میں ہوتا ہے، لیکن قطر میں ان مہینوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، اور اتنے گرم موسم میں 90 منٹ کا میچ کھیلنا کھلاڑیوں کے لیے محفوظ نہیں۔ لہٰذا فیفا کی جانب سے قطر میں ہونے والے اس ٹورنامنٹ کو موسم سرما میں منعقد کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے بہت سے ممالک کے کلب فٹ بال سیزن میں بھی خلل آئے گا۔ اس فیصلے کے بعد مختلف حلقوں کی جانب سے فیفا انتظامیہ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 2010 میں ورلڈ کپ کی میزبانی کے اعلان کے فوراً بعد یہ الزامات بھی عائد کیے گئے تھے کہ قطر میں ورلڈ کپ کے انعقاد کے لیے فیفا حکام کو رشوت دی گئی ہے۔ بعد میں فیفا کی جانب سے کی گئی آزادانہ تحقیقات میں اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔
فیفا کے اس وقت کے صدر سیپ بلیٹر نے کئی سال بعد ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ قطر کو ٹورنامنٹ کی میزبانی دینا اچھا فیصلہ نہیں تھا اور میں اس وقت صدر کی حیثیت سے اس کا ذمہ دار تھا۔ یویفا یعنی یونین آف یورپین فٹ بال ایسوسی ایشن کے سابق صدر مائیکل پلاٹینی اور ان کی ٹیم کے 4 ووٹوں کی بدولت ورلڈ کپ کی میزبانی امریکہ کی بجائے قطر کو مل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر ٹورنامنٹ کی میزبانی کے لیے ایک بہت چھوٹا ملک ہے اور فٹ بال ورلڈ کپ اس کے لیے بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ قطر کی حکومت کو ان نئے پروجیکٹس پر کام کرنے والے 30,000 غیر ملکی مزدوروں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ 2016 میں انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے قطر پر جبری مشقت کا الزام عائد کیا تھا۔ ان الزامات کے مطابق بہت سے ملازمین ناقص رہائش میں رہ رہے تھے، ان کو مناسب تنخواہیں نہیں دی جاتی تھیں، جبکہ ان کے پاسپورٹ بھی ضبط کر لیے گئے تھے۔ 2017 میں حکومت نے غیر ملکی مزدوروں کو ضرورت سے زیادہ گرمی میں کام کرنے سے بچانے، ان کے کام کے اوقات کو محدود کرنے اور رہائشی کیمپوں میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات متعارف کرائے۔ ایک برطانوی اخبار کے مطابق ورلڈ کپ کی تعمیرات کے دوران قطر میں انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے 6,500 ملازمین کی موت ہو چکی ہے۔ تاہم قطر کا کہنا ہے کہ 2014 سے 2020 کے دوران ورلڈ کپ اسٹیڈیم پر کام کرنے والے 37 مزدوروں کی اموات ہوئیں، لیکن ان میں سے 34 اموات دوران کام نہیں ہوئیں۔ 2018 کے ورلڈ کپ میں میزبان روس نے ورلڈ کپ کی تیاریوں پر $11.6 ارب خرچ کیے، جبکہ برازیل نے 2014 کے ورلڈ کپ پر $15 ارب خرچ کیے، لیکن حیران کن طور پر قطر 2022 کے فیفا ورلڈ کپ پر تقریباً $220 ارب خرچ کر رہا ہے۔ عام طور پر اسٹیڈیم کی تعمیر یا موجودہ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن سے وابستہ اخراجات ہی ورلڈ کپ کے مجموعی اخراجات کا ایک بڑا حصہ ہوتے ہیں، لیکن قطر میں اسٹیڈیم کے اخراجات ایک اندازے کے مطابق صرف $10 بلین کے قریب ہیں، جبکہ باقی $210 بلین جدید ترین انفراسٹرکچر کی تعمیر پر خرچ ہو رہے ہیں، جو بالواسطہ طور پر قطر نیشنل ویژن 2030 کے منصوبے کا حصہ ہیں، جس کا مقصد قطر کو ایک جدید اور ترقی یافتہ ملک بنانا اور اپنے لوگوں کے لیے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرنا ہے۔ اس مقصد کے تحت ورلڈ کپ میں آنے والے مہمانوں کے لیے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کی تعمیر، جدید ترین ٹرانسپورٹ سسٹم، کئی سڑکوں کا نیٹ ورک، شاپنگ سینٹرز اور دیگر تفریح مقامات شامل ہیں۔ یہ تمام انفراسٹرکچر ورلڈ کپ کے بعد بھی قطر کے شہریوں کو سہولیات فراہم کرتا رہے گا۔ قطر نے اس ورلڈ کپ کے لیے 8 اسٹیڈیمز تیار کیے ہیں۔ گرمی سے بچنے کے لیے ہر اسٹیڈیم میں جدید ایئر کنڈیشن سسٹم موجود ہے، جو اسٹیڈیم کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ پر قائم رکھے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر اسٹیڈیم کا ڈیزائن عرب ورثے کے کسی منفرد پہلو کی عکاسی کرتا ہے۔ اسٹیڈیمز کو ماڈیولر ڈیزائن کے ساتھ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ ٹورنامنٹ کے بعد انہیں دوبارہ ترتیب دیا جائے اور یہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو سکیں۔ ٹورنامنٹ کے بعد تقریباً 1,70,000 نشستیں ان اسٹیڈیم سے الگ کی جائیں گی اور ترقی پذیر ممالک کو ان کے کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں مدد کے لیے فراہم کی جائیں گی۔ لوسیل اسٹیڈیم قطر کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے، جس میں ورلڈ کپ کے فائنل کے علاوہ دیگر اہم میچز کھیلے جائیں گے۔ اس اسٹیڈیم میں 80,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اسٹیڈیم کو عرب کی روایتی فنار لالٹین کی روشنی اور سائے کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسٹیڈیم کی شکل اور ڈیزائن اسلامی تہذیب کے عروج کے دوران تمام عرب اور اسلامی دنیا میں پائے جانے والے ہاتھ سے تیار کردہ برتنوں، پیالوں اور آرٹ کے فن پاروں کی عکاسی کرتا ہے۔ البیت اسٹیڈیم عرب کے روایتی خیمے بیت الشعار کے ڈیزائن کے مطابق ہے۔ یہ خیمے تاریخی طور پر قطر کے خانہ بدوش لوگ استعمال کرتے تھے۔ السمامہ اسٹیڈیم کی منفرد اور تخیلاتی شکل مقامی ثقافت
اور روایات کی آئینہ دار ہے۔ اس کا ڈیزائن روایتی جالی دار عربی ٹوپی کافیہ کی عکاسی کرتا ہے۔ اسٹیڈیم 974 نے اپنے پہلے میچ سے ہی تاریخ رقم کر دی ہے۔ مکمل طور پر شپنگ کنٹینرز اور ماڈیولر سٹیل سے تعمیر کیے گئے۔ نمبر 974 قطر کا نہ صرف بین الاقوامی ڈائلنگ کوڈ ہے بلکہ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے شپنگ کنٹینرز کی صحیح تعداد بھی ہے۔ یہ فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ کا پہلا عارضی اسٹیڈیم ہے، یعنی ورلڈ کپ کے بعد اسٹیڈیم میں استعمال ہونے والے شپنگ کنٹینرز اور سیٹیں ختم کر دی جائیں گی۔ شائقین کی سہولت اور تفریح کے لیے ہر اسٹیڈیم کے گرد و نواح میں ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور شاپنگ سینٹرز بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، دبئی اور عمان نے صرف اس فیفا ورلڈ کپ کے شرکاء کے لیے ایک نیا ملٹی انٹری ٹورسٹ ویزا شروع کیا ہے۔ اس کے تحت حیا کارڈ ہولڈرز سعودی عرب اور عمان میں 60 دن اور دبئی میں 90 دن تک قیام کر سکیں گے، اور اس کے لیے قطر میں پہلے سے داخلے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ان تمام ملکوں کے درمیان کم فاصلہ ہونے کے باعث بہت سے سیاح ورلڈ کپ کے دوران سعودی عرب، دبئی یا عمان میں بھی قیام کر سکیں گے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ پہلے بہت سے ورلڈ کپ کی طرح اس ورلڈ کپ میں بھی استعمال ہونے والی آفیشیل میچ بال پاکستان میں تیار کی گئی ہے۔ اس گیند کو الرحلہ کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے سفر۔ اسے سیالکوٹ کی ایک کمپنی فارورڈ سپورٹس کے ذریعے ایڈیڈس نے تیار کیا ہے۔ اس ورلڈ کپ میں پاکستان کا ایک اور نہایت اہم کردار بھی ہے۔ قطری حکومت نے پاکستان سے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے دوران سیکیورٹی میں معاونت کی درخواست کی تھی، جس کے بعد وفاقی کابینہ نے فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے قطر کو معاونت فراہم کرنے کی منظوری دی تھی، اور پاک فوج کے دستے جن میں افسران، جونیئر کمیشنڈ افسران اور جوان شامل ہیں، ورلڈ کپ کی سیکیورٹی سنبھالنے قطر پہنچ گئے تھے۔ ورلڈ کپ 2022 کا فائنل 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ یوٹیوب ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔